الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں اور خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اور اس کو اتنی صلاحیتیں اور خوبیاں عطا فرمائی، اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کے بدلے میں اللہ نے جنت الفردوس کا اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ اور انسان اگر اپنی منزل کو پائے تو اس کے لیے راستے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر میں نے شیخ پورے پروگرام کرنا ہے تو مجھے اسی راستے پر آنا پڑے گا جس راستے پر شیخ پورے کا اسٹاپ آتا ہے، اور اگر میں سفر بھی کروں، سفر کے تقاضے بھی پورے کروں اور راولپنڈی کا راستہ اختیار کروں تو وہاں پہاڑیاں تو نظر آئیں گی، دریا آئیں گے، پل آئیں گے، بڑے بڑے شہر آئیں گے، ضلع تحصیلیں آئیں گی، لیکن شیخ پورہ نہیں آئے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے راستے کا انتخاب صحیح نہیں ہے۔ تو جس طرح جس شہر، جس قریہ، جس گاؤں میں جانا ہو، وہاں کی منزل کو پانے کے لیے انسان راستے کا اختیار صحیح کرتا ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کا قرب اور اس کا رزق، اس کی طرف سے کامیابیاں لینے کے لیے جس راستے پہ کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں وہاں ناکامیاں آئیں گی، کامیابی نہیں آئے گی۔ کامیابی والا راستہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ گناہ بھی اسی راستے پر گناہ میں بھی کامیاب ہو جائیں اور نیکی میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے گا، یا راستہ ناکامی والا یا راستہ کامیابی والا۔ ناکامی والے ایک راستے پر ناکامی کی منزل، کامیابی والے راستے پر کامیابی کی منزل۔ گناہ بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، سارے کچھ کر رہا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ اور جن راستوں سے اس کا قرب، اس کی محبت ملا کرتی تھی، ان راستوں سے اس کی ناراضگی آ رہی ہے، اور سارے کا سارا ملبہ، سارے کا سارا ذمہ کبھی حکومت پر، کبھی مہنگائی پر، کبھی پیٹرول پر، کبھی گیس پہ، کبھی بیوی پر، کبھی پھپھیوں پر، کبھی ماسیوں پر، کبھی خالاؤں پر، کبھی تعویذات کا چکر، کبھی نظر کا چکر، کبھی پریشانیوں کا چکر، کبھی آسیب کا چکر۔ اس کشمکش میں انسان گر رہا ہے اور اس کی زندگی بجائے ترقی کرنے کے تزلزل اور ناکامی کا شکار ہو رہی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا جو گھر میں آگ جلی ہے، اس آگ کا شعلہ باہر سے نہیں آیا، یہ چنگاری میرے بستر سے، میری بیوی کے بستر سے، میرے بچے، میری بچی کے بستر سے اٹھی ہے، جس نے میرے گھر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ آئندہ آگ سے بچنے کے لاہ عمل کو تیار کر رکھا ہے۔
اور کر رہا ہے، جو آگ گھر کے اندر جلی ہوئی سے بجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، دائیں بائیں بنیادیں کھڑی کر رہا ہے، مضبوط قلعے اور دیواریں کھڑی کر رہا ہے، اور گھر کی چنگاری کو نہیں بجا رہا جو شعلے کی صورت میں ابھری اور جس نے سارے گھر کی رونقوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کامیابی ملے گی اور اللہ دینے کو تیار ہیں، اللہ کے وعدے ہیں اپنے حبیب کی زبان سے کہ میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ کس راستے پر؟ فرمائے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، میرا بندہ تقوی اختیار کر اور احسان کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ اب تقوی کیا ہے؟ میں پگڑی باندھ لوں؟ تقوی کیا ہے؟ میں بڑا حاجی نمازی بن جاؤں؟ تقوی کیا ہے؟ میں مسجدیں بنوانے لگ جاؤں؟ فرمایا تقوی یہ کہ گناہوں والے راستے اور گناہوں والے کاموں کو چھوڑ دے اور احسان کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ فرمایا یہ چھوٹا گناہ اتنا بڑا بن جائے گا تیرے لیے عذاب الہی بن جائے گا، اور یہ چھوٹی سی نیکی اتنی اونچی بن جائے گی تجھے قبر کے گڑھے سے اٹھا کے جنت الفردوس کا مالک بنا دے گی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، آج میرے سے وعدہ کر لے میں گناہوں والی زندگی کو چھوڑ رہا ہوں، والذین هم محسنون، نیکی والے راستے پر چلنے کے لیے ہم تجھے استقامت بھی عطا فرمائیں گے، اور نیکی والے راستے پر اے بندے چلنے کے لیے ہم تیری مدد بھی فرمائیں گے۔ بستر پہ پڑا رہے گا، نماز کرتا رہے گا، دعائیں کرواتا رہے گا، جب تک اٹھ کر وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نماز کا ارادہ دل کے اندر نہیں لائے گا، اس وقت تجھے مصلی بچھانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اے میرا بندہ اپنے گھر کی نظروں کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں مصلی کو رکھا کر۔ اگر آج ہم تجھے اسے دیکھنے کی طاقت دے رہے ہیں، کل ہم تجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت عطا فرمائیں گے۔ روٹی کی فکر ہے، کپڑے کی فکر ہے، عید کی کپڑوں کی فکر ہے، سحری افطاری کی فکر ہے، لیکن اپنی نسل کو کامیاب بنانے کی فکر کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جن راستوں سے بچوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، بچوں کو سیکورٹی دی جاتی ہے، ہم سمجھے جتنا پیسہ آئے گا گھر کے اندر امن آئے گا، لیکن جتنا ہمارا پیسہ گھر کے اندر آیا، بچیوں کے مکان علیحدہ بن گئے، بچوں کے مکان علیحدہ بن گئے، بیوی کا کمرہ علیحدہ بن گیا، شوہر کا کمرہ علیحدہ بن گیا۔ میں سمجھا 1 لاکھ کے کچے مکان سے اٹھ کے کروڑ روپے کی بلڈنگ کے اندر جائے گا، اس کے گھر کے اندر خوشی خوشی زندگی گزرے گی، لیکن صبح کمرے میں دیکھا ابا جان گندم کی گولیاں کھا کے مرا پڑا ہے۔ معلوم ہوا اگر بڑا مکان لوگوں کو خوشیاں اور سکون فراہم کر سکتا، کوئی امیر میرے عزیزو حرام موت نہ مرتا۔ جاؤ جا کے صبح چوک میں کھڑے ہو جاؤ، بازار میں کھڑے ہو جاؤ، دہی والی دکان پہ چلے جانا، چنے نان والی دکان پہ چلے جانا، اللہ اکبر، بندے آپ کو کہتے نظر آئیں گے مولوی صاحب پیسے تو بغیر کچھ ہی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بھرا بھی مل جاندے نے، بہناں بھی مل جاندیاں نے، اماں بھی مل جاندی ہے، ابا بھی مل جاندا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پیسے سے ساری چیزیں ملتی تو میرے عزیز میرے سے پیسہ لے جا، میں اپنی روزمرہ کی کمائی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے گھر کے اندر سکون لا کے دکھا، کسی اجڑی گود کو آباد کر کے دکھا، میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، جس کے ہاتھ فالج کے مر سے ٹیڑے ہو گئے سیدھا کر کے دکھا، میں تجھے پیسہ دیتا ہوں۔ کہ عمران صدیقی میرا پیارا بھائی کتنی نعتیں پڑھتا ہے، اس کی کتنی خدمت ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر اسے پتہ چلتا کہ پیسے سے آنکھیں مل جائیں گی، یہ کسی امیر کے عاشق رسول کے دروازے پہ بیٹھتا اور کہتا ٹھیک ہے مجھے مکان دکان نہ دے، اتنا پیسہ دے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ میرے عزیزو پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، حکومت سے سب نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، مال ملک سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اندازہ لگاؤ مسئلے حل کرنے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، فصلوں میں برکت عطا فرمانے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، وہ میں اسی خوشیوں میں نکالنے والا اللہ۔ جب سارے مسئلے اللہ حل کرتا ہے تو پھر ایمانداری سے بتاؤ دکانوں میں بیٹھ کے، مکانوں پہ بیٹھ کے، ایوانوں کے میں بیٹھ کے ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو جو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، جنہوں نے نہ ماں دیکھی، نہ بہن دیکھی، نہ بھائی دیکھا ہے۔ جاؤ جا کے میرے عزیزو جس کو 4 ووٹ ملے اور اقتدار کی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا، اس سے پوچھو تیری راتوں کی نیند کہاں گئی، تیرا کھانا کہاں گیا؟ رات کے اندھیرے میں اپنا موبائل فون اپنے سرانے آن کر کے رکھتا ہے کہ کسی وقت خبر آ جائے کہ
1 लाख वोट लेने वाला तो अब कुर्सी का हकदार कोई नहीं रहा। जो खुद डिप्रेशन की गोलियां अपनी जेब में और हार्ट बीट की गोलियां मेरे अजीजों कैपोटीन अपनी जेब में रखता हो, वो तेरे मेरे मुस्तकबिल के बारे में कहाँ सोचेगा। जिसको लोग कुत्ता कह दें, बिल्ला कह दें, जलील कह दें, अमीर कह दें, शरीर कह दें, जिसे अपनी इज्जत का एहसास ना हो, वो तेरे मेरे घर की 4 दीवारी की इज्जत कैसे बचाएगा। सारी दुनिया के मुसलमानों को बता दो, सारी दुनिया के कलमा पढ़ने वालों को बता दो, सारी दुनिया के नबी के गुलामों को बता दो, रब अकबर की कसम है मसले असम्बलियों में हल नहीं होंगे, मसले अल्लाह के आगे बैठ के रोने में हल होंगे। खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंच गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ओ लोगो अल्लाह से डरो जो ईमान लाए हो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान करीम पढ़ते पढ़ते खामोश हो गए और कहने लगे अल्लाह तो सच्चों का साथ देने को कह रहा है, हम हुकूमतें बचाने के चक्कर में लगे हुए। अपने वजीर खास से फरमाया, ऐ मेरे वजीर, इस बाउंड्री 4 दीवारी के अंदर मेरी सल्तनत के अंदर कोई अल्लाह वाला है तो मुझे बतला। कहने लगा देर है दुरुस्त है, आपको अल्लाह वाले का ख्याल आ गया, तेरे पड़ोस में एक अल्लाह वाला आराम फरमा रहा है, वो झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है जिसका नाम फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का, उनसे मुलाकात का टाइम ले। 4 बंदे कोतवाल भेजते, फौजी भेजते, 4 बंदे भेजते और अल्लाह अकबर अल्लाह वाले का हाथ पकड़ के ले आते कि चल तुझे हाथ में वक़्त बुला रहा है। पहले मेरे अजीजों दुनियादार तो दूर की बात, बादशाह भी अल्लाह वालों के आगे झुक के बैठा करते थे, कदर होती थी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह का खादिम खास हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के घर गया और जाके लगा हज़रत जी 6 बर्रे आज़म पर हुकूमत करने वाला, दुनिया पर हुकूमत करने वाला हारून रशीद आपसे मुलाकात करना चाहता है। आपने फौरन कहा आज तख्त वालों को, आज हुकूमत वालों को मुसल्ले वालों से क्या काम पड़ गया है, वो आपसे मिलना चाहता है। उसे भी पता था तख्त ताज की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, मुसल्ले का हुक्मरान सब कुछ कर सकता है। यकीन जानो अल्लाह अकबर। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब पहला बैरी बेड़ा मेरे अजीज़ों मुसलमानों के खिलाफ उतरा, आबदोज उतरी मुसलमानों के खिलाफ, तो मेरे अजीज़ों किसी ने बताया ईसाइयों ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आबदोज पानी के अंदर उतार दी। इन्होंने किसी मुल्क पर किसी सरहद पर जाके ख़त न लिखा कि मुसलमानों आओ मुसलमानों का साथ दो। अगले दिन मैदान के अंदर जंग होनी थी, उससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में चले गए। सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह को इतना रो के दिखाया कि रो रो के गम की वजह से आंखों के नीचे काले रंग के हल्के पड़ गए। जब सुबह फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, एक मजलूम जो अल्लाह को जानता था बंदों को नहीं जानता था, एक अल्लाह वाला उस गली से गुजरा और मेरे अजीजों सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा, कहने लगा मुबारक हो, माथा चूम के कहने लगा अल्लाह अकबर के बहरी बेड़ा वो आबदोज अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क कर दी है। वो कहने लगे आपको पैसे पता लगा, ना टेलीग्राम, ना मुवासलात का इंतजाम, ना खतो खिताबत, ना कोई वाकी टकी, आपको कैसे पता लगा। हम मजजूब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों के नीचे हाथ लगाया, ये आंसू का कतरा लेके यूं झाड़ दिया। रब अकबर की कसम है समंदर की तुग़यानी ने नहीं डुबोया बल्कि तेरे आंख की पावर ने बहरी बेड़ा डबो के रख दिया है। तेरा चेहरा बतला रहा है, तूने रात को अल्लाह के आगे रो के अल्लाह को मना लिया। अल्लाह जल्ला शानू ने जमीन का भी तुझे हाकिम बना दिया, दरियाओं पर भी अल्लाह ने तुझे हुकूमत अता फरमा दी है। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह से अपॉइंटमेंट लेके आओ। 3 शर्तें आपने रख दी, पर मैं पहली शर्त यह है कि मुलाकात रात के अंधेरे में होगी, दिन के उजाले में नहीं होगी। कोई ठाठ बाट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दबल नहीं बजेगा, कोई बिगल नहीं बजेगा, कोई सीटी कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई इश्तहारात नहीं लगेंगे, कोई अलार्म नहीं, कोई लोगों को आता जाता नहीं देखेगा। एक आदमी मजलिस में बैठा तो उन्होंने कहा हज़रत जी ज़रा दिन के उजाले में आने दो, शोशा हो जाएगी। वक़्त का हाकिम गुदड़ी पोश के पास आया, फरमाया अगर दिन के उजाले में हुकूमतों वाले फ़कीरों के दरवाजे पर आ गए तो हमने मुसल्ले पर बैठ के रो रो के लोगों का यकीन अल्लाह से लेने से बनवाया है। फरमाया जब हुकूमत वाले आने जाने लग गए, दुनिया वालों का यकीन मुसल्ले से उठकर हुकूमत और तख्तो ताज के ऊपर हो जाएगा। होगा
اپنی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، وہ سلطنت کا بادشاہ ہونے میں، فیصلے کرنے میں بے اختیار ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے مسلح پہ حکومت عطا فرمائی، ہم زبان سے نہیں اشارہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے کہنے کے مطابق فیصلے فرما دیتا ہے۔ 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ خبردار رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے میں نہ آئے، دوسری شرط یہ کوئی سیکیورٹی فورسز نہ لے کے آئے، اکیلا ہی رہے، تیسری بات یہ جب میرے کمرے میں آئے گا سادے کپڑے پہن کے آئے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، دیا بجھا دوں گا، نہ میرا چہرہ دیکھے نہ وہ، اور چوتھی بات یہ کہ مطلب کی بات کہے اور چلا جائے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے واقعی کوئی اللہ والا ہے جو زمین پر بیٹھ کر دنیا میں حکومت کر رہا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کو آئے، اندھیرے میں آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل بن عاذ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، وعلیکم السلام کہنے کے بعد اوپر والا ماس یوں کر کے پکڑ لیا اور یوں کر کے دبانا شروع کر دیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بابا کیا کر رہے ہو؟ کہ کتنا خوبصورت چمڑا ہے جس کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا، ہارون رشید کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا جہاں بیٹھ کر تو اللہ کو تلاش کر رہے ہیں وہاں اللہ نہیں ملتا، اللہ تو مسلحوں پر ملتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا ہارون رشید ہوا کرتا تھا، بغل ہوا کرتی تھی، مسلح ہوا کرتا تھا، قرآن سامنے ہوا کرتا تھا، زبان پر تلاوت ہوا کرتی تھی، پھر دنیا کے تخت و تاج پر حکومت نہیں کرتا تھا، رات کی تاریکیوں میں اللہ کو رو رو کے دکھایا کرتا تھا۔ میرے عزیزو جب سے ہم نے مسلح سے تعلق توڑ دیا اور جب سے ہم نے قرآن پڑھنے میں اللہ سے باتیں کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ جل شانہ نے ہمیں ہمارے حال پر ڈال دیا۔ اب ہمیں دعاؤں پر گزارا ہو رہا ہے، دعا کرو جی کم بن جائے، دعا کرو جی کم بن جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں سارے کام دعا سے کروائے گا، خود نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر ہی نہ ہو۔ حکومتوں کے بدلنے کا فکر ہے، روڈ پر احتجاج ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی قانون میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن نہ عقلیں بدلنے کا فکر ہو رہا ہے نہ نسلیں بدلنے کا فکر ہو رہا ہے۔ اوے لوگوں قیامت کے دن حکومتوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن تو عقلوں پہ فیصلہ ہوگا۔ میں نے تجھے عقل دی تھی، میں نے تجھے دماغ دیا تھا، میں نے تجھے تعلیمی معیار دیا تھا، میں نے تجھے سوچنے بولنے کی ذہانت قوت عطا فرمائی تھی۔ کم عمرک فیما افنا، بتا 50 سال کہاں گزار کے آیا؟ میرے سے لو لگا کے آیا یا میرے سے منہ موڑ کے آیا؟ میاں جی یہاں کھڑے ہو کے جواب دے۔ اللہ اکبر، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا رہا؟ علم کیسے پڑھا تھا، کس نیت سے پڑھا تھا، علم کا کیا استعمال کر کے آیا؟ جوانی دی تھی، شباب دیا تھا، جہاں میں نے تجھے دیکھا وہ رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں تو چاہتا تھا دن عجز و انکساری میں گزرتا، رات اللہ کی عبادت میں گزرتی۔ بتا میں نے تجھے دنیا کی حکومت دی، بتا 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 میں نے تجھے مخلوق کا حاکم بنایا، کتنا ان کا حق ادا کر کے آیا ہے؟ خون چوس کے آیا کہ ان کے خون کا حق ادا کر کے آیا؟ یا اللہ میں تو ریڈی والا تھا، یا اللہ میں تو نان چنے بیچنے والا تھا، یا اللہ میں تو پکوڑے ٹکی بیچنے والا تھا، یا اللہ میرے پاس تھا ہی کوئی نہیں میں حساب دوں۔ اللہ فرماتے تو بھی کٹیڑے میں آ جا۔ ہاں جوانی میں کس کے گھر بیانے گیا تھا، کس کی دھی کو لے کے آیا تھا، چاچے کی تائی کو لے کے آیا تھا، کتنے سال تیرے نکاح میں رہی؟ اللہ اکبر، 50 سال میرے نکاح میں رہی۔ کتنی مرتبہ تیری نسل کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنے پیٹ پہ چیرے لگوائے، کتنی چولہے کے آگے بیٹھ کے تیری خدمت کی، 50 سال میں کتنی مرتبہ تیرے کپڑے دھوئے، سارے کام کیے۔ بتا اس کا حق ادا کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا؟ میں نے تجھے بیٹا دیا تھا، میں نے تجھے بیٹی دی تھی، بتا بتا نام تو نے کس کے نام پہ رکھا تھا؟ تعلیمی معیار سامنے مدرسہ تھا، سامنے انگلش میڈیم تھا، بتا بچے کو کہاں داخل کرا کے آیا؟ میں نے تجھے بیٹی دی تھی، تو نے کیا نام رکھا؟ جب اس بچی کی تربیت ہو گئی، یہ بچی جوان ہو گئی، میں نے بچپنے میں سے پوچھا، لڑکپنے میں پوچھا، میں نے توتری زبان میں اس سے پوچھا اے میری بندی بڑی ہو کے کیا بنے گی؟ اس نے کہا فلانی اداکارہ بنوں گی، پھر میں پائلٹ بنوں گی، میں سائنسدان بنوں گی، میں ڈاکٹر بنوں گی۔ رشتے یوں کر کے منہ دیکھ رہے تھے، گھر کے محلے کے اندر
50 बच्चियां थी। किसी ने इंजीनियर बनने का कहा, किसी ने अपनी ज़ुबान से यूं नहीं कहा मैं बड़ी होकर फातिमा बनूंगी, मैं बड़ी होकर आयशा बनूंगी, बड़ी होकर रुकैया बनूंगी। किसी बच्चे ने यूं नहीं कहा मैं बड़े होकर गुलाम रसूल बनूंगा, मैं बड़े होकर बिलाल बनूंगा, बड़े होकर अबू बकर बनूंगा। अल्लाह अकबर। इस कड़वे बोल ने फरिश्तों के दिल को खट्टा ही कर दिया। इसी वजह से फरिश्तों ने तुम्हारे आंगन, तुम्हारे बेड़े, तुम्हारे बुए पर आना ही छोड़ दिया। नहूसते पड़ी हैं, फरिश्तों का आने को दिल ही नहीं करता। पूछ अपने घर में जाके कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों का मेरे साथ क्या हाल है। बाहर तो मुझे कम्बो साहब कहते हैं, बाहर तो मुझे राई चौधरी साहब कहते हैं, राणा नंबरदार साहब कहते हैं, बाहर मुझे तो मेरे अजीजों 4 गांव का नंबरदार कहते हैं, आवे आवे कहते हैं। कोई वोट मांगने दरवाजे पे जाए, हमारा बड़ा सामने बैठा है, जो वो कहेगा वोट हम देंगे। अल्लाह फरमाते तेरे नाम पे नोट भी दे रहे हैं, तेरे नाम पे वोट भी दे रहे हैं। बता, तुझे घर का सरबराह बनाया था, 4 बच्चों का बाप बनाया था, बीवी का शौहर बनाया था, बहनों का भाई बनाया था, फूफियों का भतीजा बनाया था, मासियों का भांजा बनाया था, दादे का पोता बनाया था, नाने का नवासा बनाया था, तुझे पड़ोसी बनाया था। बता, इनका हक कहाँ अदा करके आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ दर्द हुआ, मस्जिद नबवी से उठे और अपने घर आए। घर के कोने में बैठ के इतना रोए जैसे बच्चा रोया करता है। बीवी परेशान हो गई, उमर मैंने आज तक तुझे इतना रोते नहीं देखा, बता ये रोने की वजह क्या है। उमर किसी ने तुझे गाली दे दी। उमर तुझे क्या तेरा माजी याद आ गया, दौरे जाहिलियत तुझे याद आ गया, क्या वजह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुनो। शेख बुरा वालों फरमाने लगे, जब मैं मस्जिद नबवी से निकला तो किसी ने कहा उमर तू इशारा कर दे ज़मीन ज़लज़लों से रुक जाए, उमर तू आँख की घुरी दिखा दे हवा अपना रास्ता बदल ले, उमर तू रुक का लिख के दिखा दे खुश्क दरिया चलने लग जाए, उमर तू चादर का रौब दिखाए लावा पहाड़ी के अंदर चला जाए, उमर तू आँख का इशारा करे रब तेरी मर्जी के मुताबिक कुरान उतार दे, उमर अल्लाह अकबर मशहूर दो तू दे, अल्लाह वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, क़यामत की सुबह तक कानून बना दे। उमर अल्लाह अकबर। दुश्मनाने आयशा की तरफ घूर कर तू दिखाए, अल्लाह सूरे नूर की आयतें उतार दे। अल्लाह अकबर। ए उमर, तू जब रास्ते से गुजरे शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाए, जहाँ खड़ा हो जाए आसमान का फरिश्ता फख्र करने लग जाए। ए उमर, अल्लाह अकबर, तेरा नाम सुन के आज भी काफिर भाग जाए। हर जगह उमर उमर हो रही थी। घर के दरवाजे के पास से गुजरा का यही उमर है जिसने सारी जिंदगी अपनी कमाई में से जूता भी खरीद ना सका। यही उमर है जो 17 पेमंद वाला लिबास पहन के बैतुल मुक़द्दस फतह कर आया। यही उमर है जिसने बकरी शेर को एक जगह खड़ा कर दिया। तो इतनी वाह हुई, दिल में मैं करने लगा। मैं घर आया, नज़र मेरी अब्दुल्ला पर पड़ी, नज़र मेरी धी पे पड़ी, नज़र मेरी बीवी पे पड़ी। आ मेरे पास आ। हर बंदा कह रहा उमर तूने हक अदा कर दिया। तेरे बारे में तो यूं भी कह दिया था कि माँ मरे, माँ बाप मरे, औलाद रोएगी, औलाद में से किसी का जनाजा उठा माँ बाप रोएंगे। हुजूर ने फरमाया था उमर जिस दिन मदीने से तेरा जनाजा उठ गया क़यामत तक मोहम्मद का इस्लाम रोता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे इतनी खुशखबरियाँ मिली, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बीवी ज़रा मेरे पास आके बैठ जा। रोटी पकाने में, सहारा देने में, अल्लाह से डरने में, अदल इंसाफ करने में तूने मेरा बराबर साथ दिया। बता बता मैंने तेरा हक अदा किया कि नहीं किया। जब इतना कहना था अब हज़रत उमर खामोश, आपकी बीवी रोने लग गई। उमर बता बता बता। पाप फरमा रहे क्यों रोई? उमर अगर अल्लाह से डरूं बता या तेरे से डर के कहूँ कि अल्लाह से डर के कहूँ? आज उमर से नहीं डरना बल्कि उमर को अल्लाह से डराना है। फिर भी वो बोली उमर माजरत, तूने सबका हक अदा किया लेकिन उमर तूने मेरा हक अदा कोई नहीं किया है। हज़रत उमर बच्चों की तरह बिलबलाने लगे, रोने लगे, कुर्राने लगे। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आपकी अल्लाह अकबर कमरे में गूंजने लगी। बीवी के आगे हाथ जोड़ दिए कि जो रूखी सूखी होती थी मैं तुझे खिलाता था, जो गिल्ला सिल्ला होता था मैं तुझे पहनाता था। अल्लाह अकबर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैतून का तेल मुआफिक नहीं था। मदीने में देसी घी की डिमांड बढ़ गई, देसी घी महंगा हो गया। हज़रत उमर घर आए और बीवी से कहने लगे आज के बाद दस्तरखान पे देसी घी का सालन नहीं आएगा, क्योंकि अब गरीब अमीर की ताकत से देसी घी बाहर हो गया। बीवी कहने लगी उमर खुदा तेरा भला करे, मुझे पता है उमर जिस दिन तू जैतून इस्तेमाल करता है तेरे मैदे में बीमारी पैदा हो जाती है, तेरी अतड़ियों में मरोड़ पैदा हो जाते हैं। कहा नहीं नहीं, अल्लाह
مالک ہے، پہلے دن زیتون کا سالن آیا، حضرت عمر نے کھایا، ساری رات معدے کی ڈسٹر بن رہی، دوسرا تیسرا دن حضرت عمر کی اتڑیوں میں سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگ گئی۔ جب 4-5 دن گزرے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے پیٹ میں مروڑیوں کی آواز باہر آنے لگتی، بالآخر تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ گئے، پیمند والا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا اور پیٹ ننگا کر کر اپنے ہاتھ سے 3-4 زور سے تھپڑ پیٹ پہ مارے۔ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ عمر کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ میں نے تجھے کہہ دیا نا، جب تک غریب نہیں کھائے گا عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا۔ اچھا رو لے، کتنا رو کے دکھائے گا؟ عمر کے دل پر تیرے رونے کا اثر کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا ہے، جب تک ہر غریب کے منہ میں دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے دسترخوان پہ بھی دیسی گھی کا سالن کوئی نہیں آئے گا۔ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہیں، اللہ اکبر، جیب میں پیسے کوئی نہیں، اور اندر یوں جھانک کے دیکھا، فرمایا لوگو میرا نفس کہہ رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے گوشت کھا لے۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، نفس کہہ رہا ہے ادھار لے لے، تیرے پہ ہر کوئی اعتبار کرے گا۔ اللہ اکبر، عمر پھر تو نے کیا کہا؟ کہ میرے نفس نے کہا میں ادھار لے لے، میں نے اپنے نفس سے کہا کہ گوشت کا عمر سے ادھار کر لے، آج کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلوا، عمر کو صبر کرنے دے، کل قیامت کے دن جنت کی نعمتیں تجھے کھلاؤں گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیوی کہہ رہی ہے تو نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ عمر دور جاہلیت کے بعد جب تو نے کلمہ پڑھا، عمر پہلے اپنا غم تھا، حضور کے روزہ انور میں جانے کے بعد امت کا غم تیرے اوپر ہے۔ عمر میں جب صبح دیکھتی ہوں تو روتا ہوا گھر جاتا ہے، عمر جب رات کو آتا ہے تو روتا ہوا گھر آتا ہے۔ میں دن کے اجالے میں عبداللہ سے پوچھتی ہوں ابا کہاں ہے؟ کبھی پتہ لگتا ہے غریبوں کا، اللہ اکبر، غریبوں کا کام کر رہا ہے، کبھی پتہ لگتا ہے یتیموں کے ویڑے میں بکریوں کا دودھ ہو رہا ہے، کبھی پتہ لگتا ہے حضور کے روزے پہ زاروں کا تار رو رہا ہے۔ عمر مجھے تیرے پہ رحم آتا ہے، میں جھولی پھیلا کے کہتی ہوں اللہ میرے عمر پہ رحم کر دے۔ جب رات کو تو گھر آتا ہے، عمر مسلح ہوتا ہے یا تو ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، عمر تو ویسے مسلح پر بیٹھ کے تڑپتا ہے اور رو کے کہتے ہیں اللہ عمر کو معاف کر دینا، اللہ عمر کو معاف کر دینا۔ عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، عمر میرا بھی تو دل کرتا ہے میں تیرے سے باتیں کروں، عمر میرا بھی تو دل کرتا ہے کہ میں اپنے معاملات تیرے سے شیئر کروں، عمر میرا بھی تو دل کرتا ہے تیری سنوں میں تجھے سناؤں، عمر میرا بھی تو ہنسنے کو دل کرتا ہے، لیکن عمر تیری حالت کو دیکھ کر مجھے تیرے پہ ترس آتا ہے، لیکن تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ جناب عمر فرمانے لگے ترس تو کھاتی ہے، حق کیوں نہیں معاف کرتی؟ عمر اگر چاہتا ہے حق معاف ہو جائے جلدی سے بولے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کرانا، یہ دنیا میں حق معاف کر دے، چاہے جو کرنا کر۔ عمر کچھ نہیں کہے گا، کہنے لگے پھر اپنا ہاتھ آگے کر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، بیوی نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ عمر وعدہ کر۔ عمر کہنے لگے وہ نہ کروانا جو عمر کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ اکبر، جہاں بیوی بیٹھی تھی وہیں سے اس نے اپنا رخ موڑا اور سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف یعنی حضور کے روزے کی طرف کر لیا۔ کہنے لگے عمر ان کانوں سے ان سے سنا ہے، ان کانوں نے ان سے سنا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا تھا قیامت کے دن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر عمر جنت میں جائے گا۔ عمر وعدہ کر میں تجھے سارے حق معاف کر دوں گی، عمر اکیلا نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے کے جنت کے اندر چلے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ عمر چھوٹا اور امید کا وعدہ بڑا، اے اللہ یہ اپنے حق معاف کرنے کو تیار ہے، اے اللہ عمر پر رحم کھا، اے اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں پورا تو کروا دینا، یہ مجھے اپنا حق معاف کر رہی ہے۔ آسمان کی طرف روتے روتے دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، فرمایا مبارک ہو، بشارت مل گئی، اکیلا نہیں جاؤں گا تو اپنے حق معاف کر، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ آج کہتے ہیں ہمارے پہ حالات ہے، خدا کی قسم انسان تو کیا جانوروں کی چیخیں نکل گئی۔ چھوڑ دو مرغیوں کو لڑانا، چھوڑ دو کبوتروں کی دوڑ کا پیسہ کھانا،
چھوڑ دو پتنگ بازی کرنا میرے عزیزو، یہ بسنت ہے، تیرے میرے گھر کے اندر چل رہی ہے، تیرے میرے بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں، تیرے میرے بچوں کی شارگیں کٹ رہی ہیں۔ یہ ہمارا تہوار نہیں، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، یہ ہولی کا میلہ ہندوؤں کا تہوار ہے، یہ بسنت میرے عزیزو ہندوؤں کا تہوار ہے، یہ ویلنٹائن ڈے غیروں کا شعار ہے میرے عزیزو، فلاور ڈے ہمارا شعار کوئی نہیں، ہیپی نیو ایئر یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جاؤ جاؤ پوری دنیا کے کافروں سے پوچھو، کبھی تم نے رمضان منایا، کبھی تم حج کرنے گئے، کبھی تم نے روزہ رکھا، کبھی تم نے مسجد کو آ کر آباد کیا؟ اور میرے پیارو، جب وہ ہمارے دین کو پسند نہیں کرتے تو ہم ان کے باطل دین کو کیوں پسند کر رہے ہیں؟ جب وہ ہمارے لباس پر، ابھی 26 تاریخ کا اجتماع ناصر آباد میں تھا، میں بھی حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کے پاس بیٹھا بیان کر رہا تھا، پھر حضرت نے بیان فرمایا کہ میرے پیر زادے اللہ اکبر پتہ نہیں کینیڈا یا انگلینڈ کے اندر گئے، وہاں کے لوگوں نے ڈمی بنا رکھی تھی، اپنا دشمن عوام الناس کے سامنے ظاہر کر رہے تھے، چوکوں کے اوپر اللہ اکبر مورتیاں بنا رکھی تھی اور گن لے کے ان کی طرف فائر کر رہے تھے اور پوری دنیا کو بتا رہے تھے یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، پیرزادہ کہنے لگے جب میں نے غور سے دیکھا پتہ ہے وہ دشمن کون تھا؟ اللہ اکبر، ایک ممی سی بنا رکھی تھی، پلاسٹک کا گڈا سا بنا رکھا تھا، اس کے چہرے پر مصنوعی داڑھی تھی، اس کے سر پہ پگڑی بندھوا رکھی تھی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اونچی کروا رکھی تھی اور اس کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، پوری دنیا کے کفر کو بتلایا جا رہا تھا سب سے بڑا دشمن ہمارا مسلمان ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ٹوائلٹ بھی امریکن سٹائل پر جائے، کچن بھی امریکن سٹائل کے اوپر ہے، لباس بھی ہمارا اسی سٹائل کے اوپر ہے، اور لوگوں گدڑی کے اندر گزارا کرنا شروع کر دو، یہ لنڈے کے کپڑے پتہ نہیں کوئی پہن کے چرچ میں گیا ہو، کوئی پہن کے آگ کی عبادت کی ہو، کسی نے پہن کے میرے عزیزو اللہ اکبر عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا ماننا ہو، پتہ نہیں انہوں نے کتنی مرتبہ ان لباس میں شراب پی ہوگی، پتہ نہیں میرے عزیزو کتنی مرتبہ اللہ اکبر منہ کالا کیا ہوگا۔ او میرے پیارو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنی اصل کی طرف آ جاؤ، اپنی اصل کی طرف آ جاؤ، نقل کو چھوڑ دو، نقل 4 دن کی ہوتی ہے، اصل ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کردار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اگر وہ کردار خدا پاک کی قسم اللہ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولہا بنا کے عائشہ کے دروازے پر نہ بھیجتا، اگر عورتوں کی زندگی پسند نہ ہوتی خدیجہ حضور کے دروازے پر نہ آتی، میں حفصہ ام حبیبہ حضور کے دروازے پہ نہ آتی، سیدہ جویریہ حضور کے دروازے پر نہ آتی، ماریہ قبطیہ زینب بنت خزیمہ زینب بنت جحش حضور کے دروازے پر نہ آتی، صفیہ حضور کے دروازے پر نہ آتی۔ اللہ کی قسم ان کے پیمد والے لباس میں اللہ راضی ہو گیا اور ہمارے ریشمی لباس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، ان کے پھٹے لباس سے اللہ راضی ہو گئے، ہمارے کاٹن والے لباس سے اللہ ناراض ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہو کہ مولوی صاحب تقریر نہیں کرنے آئے، کاٹن پہننے سے منع کرنے آئے ہیں، مولوی صاحب تقریر نہیں کرنے آئے، چوڑیاں پہننے سے منع کرنے آئے ہیں، مولوی صاحب تقریر نہیں کرنے آئے، ریشمی لباس سے منع کرنے آئے۔ خدا پاک کی قسم مولوی ہوتا کون ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم نے دیا، کھاؤ پیو موج مستی کرو، لیکن خدا کے واسطے اللہ فرماتے وہ نہ پہننا جس کے پہناوے میں غریب کا پسینہ خون چڑھ گیا ہو، وہ نہ پہننا کہ حقدار کا حق چھین لیا ہو، وہ نہ پہننا کہ تیرے پہننے کی وجہ سے کسی غریب کے آنکھ میں آنسو آ جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا حق دبایا نہ ہو۔ اس بھائی کو اعلیٰ لباس اور اعلیٰ جوتے کا جوڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے کہ جس بھائی نے ابھی تک باپ کے حصے میں سے اپنی بہن کو حق نہیں دیا ہے، اس کی اجازت نہیں جس نے باپ کے حصے میں سے بیٹی کو حق نہیں دیا ہے، بھائی کو حق نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ منظر اب تو نہیں پتہ لگے گا یہ کون ہے، 4 مربع کا مالک ہے، یہ کون ہے، شیخ پورہ کے اندر اس کا پلازا ہے، یہ کون ہے، اس کی مارکیٹ ہے، یہ کون ہے 15 دفعہ حج کر کے آیا، 56 عمرے کر کے آیا ہے، یہ کون ہے، اس نے فلانی مسجد کو 100 بوری سیمنٹ دی تھی۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر چھپا لے گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب کون سی خوشبو لگا رکھی ہے، عربین ہے یہ یورپین ہے، انڈیا کا عود ہے، اللہ اکبر، انڈیا کا شمامہ ہے یہ عرب کا شمامہ ہے، دنیا کے اندر یہ خوشبوئیں پردے ڈال لیں گی، جب میرے پاس آئے گا یہ خوشبو اللہ اکبر تیرے عیب کو نہیں چھپا سکے گی، یہ چٹا کفن تیرے باطن کو نہیں چھپا سکے گا، دنیا تیرے
تیرے کفل سے متاثر ہوگی، آسمان کے فرشتے تجھے لے کے آنے والے تیرے منہ کی خوشبو سے متاثر ہوں گے۔ جب اللہ اکبر، دنیا کہے گی کتنی خوشبو آ رہی ہے، دنیا کہے گی ماشاءاللہ مدینے دے تردی خوشبو آ رہی ہے، فرشتے کہیں گے نہیں نہیں بدبو آ رہی ہے۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا جاننے کے باوجود، اے فرشتوں منہ سے بدبو کیوں آ رہی ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے اس کا منہ کھولا، ہم نے کفن نہیں دیکھا، ہم نے کفور کی دھونی نہیں دیکھی، ہم نے عرق گلاب کے قطرے نہیں دیکھے۔ اللہ دنیا تو متاثر ہو گئی لیکن فرشتے دور ہو گئے، اللہ باوجود جاننے کے یا اللہ یہ کیسی بدبو ہے؟ فرمایا میرے فرشتوں بتا دو برسا کو جو کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے آئے، ہم نے اس کا منہ کھول کے دیکھا، بہنوں کا حق کھا کے آیا منہ سے بدبو آ رہی ہے، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے، ماؤں کو گالیاں دے کے آیا بدبو آ رہی ہے، یار کے سامنے باپ کا سر جھکا کے آیا بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی دنیا سے چلا گیا، بیوہ بھابی کی بیٹیوں پہ نظر رکھ کے آیا بدبو آ رہی ہے، معاشرے کو اللہ اکبر تنگ نظری سے سر جھکا کے آیا، کبھی تھانے کا روب دبا کے آیا، کبھی کچہری چیئرمینی کے روب سے لوگوں کو دبا کے آیا، حقداروں کا حق کھا کے آیا، اتنی منہ سے بدبو بدعمالی کی آ رہی ہے، میرے فرشتے اسے اوپر لے جانے کو تیاری کوئی نہیں۔ پھر میں نے بھی فرشتوں سے کہہ دیا جاؤ اسے علیین میں نہ لے کے آؤ بلکہ سجین میں ہی پھینک کے آ جاؤ، جہنم کے قید خانے میں پھینک کے آ جاؤ، قیامت کا دن ہوگا میں جانوں یا یہ جانے۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا اللہ اکبر جنازے والی چرپائی تیری بھاری کیوں پڑ گئی تھی؟ پھر میں تجھے پوچھوں گا کہ موت تیری اٹک اٹک کے کیوں آئی تھی؟ پھر میں تجھے کیوں کہوں گا؟ پھر میں تیرے سے پوچھوں گا نڑکھڑے میں سے آواز کیوں بجنے لگ گئی تھی؟ پھر میں تیرے سے پوچھوں گا اللہ اکبر 1.5 سال تک بستر پہ پڑا رہا، تیرے سے پوچھتا تھا کی ہویا چاچا، تو کہتا تھا پتہ ہی کوئی نہیں، بس ہاتھ کے اشارے سے یوں اشارے کرتا تھا۔ آج اللہ سے ریلیشن شپ قائم کر لو، آج اللہ سے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ لو، آج اللہ سے ٹوٹے ناتوں کو جوڑ لو۔ میرے پیارو خدا پاک کی قسم کل بلائے گا لیکن بولا نہیں جائے گا، آج میرے عزیزو بلا رہا ہے، اور اس کا بلانا بھی کیسا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ جب نیک بندہ تجھے اللہ کہتا ہے، فرمایا میں کہتا ہوں جی میرا بندہ، یا اللہ جب گناہگار کہتا ہے، اللہ فرماتے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے گناہ کرنے والوں سے کتنا پیار ہے، سجدہ کرنے والوں سے کتنا اسے پیار ہوگا۔ کل میرے عزیزو اللہ اکبر 14 شعبان المعظم آ رہی ہے، 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، اے لوگوں ضروری نہیں ساری رات جاگنا، ضروری نہیں صبح صادق فجر کی نماز تک جاگنا، ضروری نہیں اپنے پہ بوجھ ڈال کے روزہ لازمی رکھنا، نفلی ہے ہمت ہے رکھ لو ورنہ بوجھ کوئی نہیں، ضروری نہیں کہ ساری رات کھڑے ہونا۔ اللہ اکبر، اخلاص کے ساتھ اللہیت کے ساتھ ڈر کے اس سے اس کی محبت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ دینا، خسارے سے نہیں بلکہ ثواب سے خالی نہیں جائے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھ لینا، رات کے ساگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب اکبر کی قسم، وہ معاف کرنے کے لیے اپنا بنانے کے لیے نہ پیسوں کا تھیلا دیکھتا ہے نہ میرے عزیزوں عملوں کا تھیلا دیکھتا ہے، وہ تو اعلان کرتا ہے کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے کالے۔ فرمایا ہم ددے تھیلیوں کو نہیں دیکھتے، ہم جیبوں کو وزنی جیبوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو بندے کا دل دیکھتے ہیں، تڑپ کیا لے کے آیا، محبت کیا لے کے آیا ہے۔ ہم تو اتنے کریم ہیں، ہم تو اتنے نوازنے والے ہیں، ایک بندہ 2 کروڑ کی مسجد بناتا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ مجھے بھی پیسے دے دے میں اس سے بڑی مسجد بناؤں گا۔ جس نے بنائی اسے ثواب بعد میں ملتا ہے، اخلاص سے نیت کرنے والے کو پہلے ہی عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے شیخ پورا کے دینی مدارس کو دیکھ کے کہہ دے اللہ مجھے نہیں پتا کہیں 100 کہیں 200 کوئی 1000 طالب علم ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ 3 ٹائم کا کھانا تیرے نبی کے مہمانوں کو میں پہنچاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہو گیا، قیامت کے دن دنیا تیرا سر جھکائے گی، میں اللہ تیرا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا آ جا۔ دیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، ہم بڑے کریم ہیں، ہم بڑے نوازنے والے ہیں۔ اس نے کہا تھا قرآن کے طالب علموں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا،
تو نے کہہ دیا تو ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نے کہا الہی جتنے لوارث بچے ہیں میں ان کا اللہ اکبر عید کے دن عیدی اور کپڑوں کا انتظام فرماؤں گا۔ تو نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن، فرمایا نہ ہم گوشت دیکھتے ہیں، نہ خون کی رنگت دیکھتے ہیں، نہ پیسے کی چمک دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، نہ سکوں کی کھنک دیکھتے ہیں، نہ ہیرے دیکھتے ہیں، نہ جواہرات دیکھتے ہیں، ہم تو دینے والے کے دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کا 1 کروڑ روپیہ منہ پہ مار دیتے ہیں، کسی کا 1 روپیہ لینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتار دیتے ہیں۔ اے میرے بندے، جب میں تیرے سے مانگوں انکار نہ کرنا، خبردار نہ اپنی مال کو دیکھنا نہ اپنی جیب کو دیکھنا۔ فرمایا جب میں مانگوں تو میری شان کو دیکھنا، میری ذات کو دیکھنا، جب تو مانگے گا پھر میں اپنی شان کو دیکھوں گا، تیری اوقات کو نہیں دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مانگے گا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تجھے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماؤں گا۔ تو ایک مانگے گا 1 کے بدلے 10 عطا فرماؤں گا، تو ایک مانگے گا میں 1 کے بدلے 100 عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندے، پھر تیرا میرا پیار بڑھتا ہی جائے گا، پھر مانگنا تیرا کام ہوگا، رحمت والی چادریں ڈالنا میرا کام ہوگا۔ تو کیا خیال ہے بندے، میرے سے کاروبار کر لے، میرے سے پارٹنرشپ کر لے، میرے سے تجارت کر لے، آج بل دیکھے میرے پہ لگا دے، میرے کاروبار میں لگا دے، کل وہ اجر عطا فرماؤں گا کہ دنیا منہ میں انگلی ڈال کے کھڑی رہ جائے گی، دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب میں تجھے کہوں گا سلام قولا من رب الرحیم، جب میں تجھے کہوں گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے فرمایا ایک بندے کو اللہ اپنے سامنے بلائے گا اور کیا کریں گے؟ اللہ اس بندے کے اوپر رحمت والی چادر ڈال دیں گے، پھر اس چادر کے اندر اللہ اپنا منہ یوں کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑا کوئی پیار ہوگا؟ یہ چادر ڈل گئی اور چادر کے اندر اپنا مبارک کر لیا، اور بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے، دنیا کی زندگی میں رات 11 بجے شیخ پورے کی اس کالونی میں جا رہا تھا، میرے ایک بندے کو گناہ کرتے دیکھا تھا اور گناہ کر کے یوں منہ پھیر لیا تھا، کہ لگے میں کیا کروں، اللہ اس کو معاف کرے، صبح اس کے گناہ کو کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا، یہی لاڈ مجھے پسند آیا، تو نے میرے بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا، آج قیامت کے دن میں نے تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جا اسی پردے کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے پیارو اتنا کریم ہے جو خود کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بس میرے عزیزو توبہ کر کے دکھانا، وقت زیادہ ہے، گنجائش، وقت کی گھڑیاں میرے عزیزو گنجائش نہیں دے رہی، ورنہ میں آپ کو بشر حافی کا واقعہ سنا کے چلا جاؤں۔ یہ کون ہے؟ حضرت خواجہ میرے عزیز و جنید بغدادی رحمہ اللہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ حضرت جی جانتے ہو کہ کیا وہ تیرا بشر حافی روڈ کے اوپر پڑا ہے، میں کھانا چلاتا ہے، آج خود ہی شراب پی کے نشے میں دھت ہے، چوک میں پڑا ہے، دنیا تالیاں پیٹ رہی ہے، شریفوں کا بچہ ہے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے، آپ نے لاٹھی ہاتھ میں لے لی، جنید بغدادی سمجھے جا کے چھیتے گا مارے گا، پھر آپ نے پانی کا برتن لے لیا، منطق سمجھ نہ آئی، خاموش حضرت کے ساتھ چلتے رہے۔ بغداد کے چوک میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں اپنی لاٹھی پکڑوا دی، آستینیں اوپر کر لی، اور اللہ اکبر، پانی بھی شرحافی کے منہ پر ڈال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیا، کپڑوں پہ شراب کے چھینٹے لگے تھے دھونا شروع کر دی، شراب کی بوتل پر اونڈیل کے فرش بھی دھو دیا۔ اللہ اکبر، جن چادروں کو اوڑ کے خدا کے آگے رو کے دکھایا کرتا تھا، وہ چادر کندھے سے اتار کے بشر بن حارث کے کپڑوں پر ڈال دی۔ تھوڑا سا آگے چلے، جنید بغدادی کہنے لگے بزرگوں کیا کیا؟ کہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ جب تھوڑا سا نظروں سے اجل ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ، تیرا ایک بندہ عیبوں میں پڑا تھا، میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، اے اللہ میں نے پانی ڈال کے اس کا منہ دھو دیا، اے اللہ فقیر کی فریاد سن، یا اللہ میں نے پانی ڈال کے باہر دھو دیا، تو رحمت کا چھینٹا ڈال کے اس کے دل
کو پاک فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد بشر بن حارث کو ہوش آیا۔ کس نے کہا تجھے پتہ بھی ہے معروف کرخی تیرا چہرہ دھو کے گیا، جنید بغدادی تیری حالت سر پر سری سختی رو کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے شرمندہ ہوئے، بزرگوں کو میرے کرتوت کا پتہ لگ گیا، وہی نیت کر لی شراب نہیں پیوں گا۔ اٹھ کے چلے، اٹھا نہ گیا، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، سہارے سے چلتے چلتے تھوڑا سا آگے بڑھے، آگے گئے، اللہ کا نام ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ زمین پہ پایا۔ اس وقت کے شرابیوں کو بھی اللہ کے نام کا ہوش ہوتا تھا، آج کے ہوش مند کو بھی اللہ اور محمد کے نام کا ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں کو اٹھایا، دیکھا کاغذ کے ٹکڑے پہ اللہ کا نام ہے، جلدی سے اس کو صاف کیا اور چوموں سے سر کے اوپر رکھ لیا اور جا کر ایک کونے میں یوں کر کے میرے عزیزوں لگا دیا۔ گھر چلے گئے، رات کا وقت ہوا، دروازہ بجا، ادھر شراب کا نشہ ہی نہ اترا، دروازہ بجا، کون؟ اللہ اکبر۔ بشارت دینے کے لیے آیا، خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا جا بابا، میں خانہ ہی بند ہو گیا، شراب دینے والے نوکری اب گھر کو چلے گئے، یہ میں خانہ صبح کو کھلے گا، اب شراب نہیں ملی، اب شراب نہیں ملے گی۔ باہر سے آواز آئی، شراب پینے نہیں آیا بلکہ اللہ کی محبت کے نشے کا جام تجھے پلانے کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، حسین صورت والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا ہو کون؟ بغداد کی گلیوں میں تجھے دیکھا کوئی نہیں، تو ہے کون؟ کہ بشر ہم زمین والے نہیں، ہم آسمان والے ہیں، میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ اے بشر دن کے اجالے میں تو نے اللہ کا نام نیچے سے اٹھا کے اونچا کر دیا، اللہ نے تجھے شرابیوں سے نکال کر ولی اللہ میں کھڑا کر دیا ہے، تو نے خدا کے نام کو اونچا کیا، اللہ نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا۔ ادھر سری سختی مسلح پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، ادھر ہدایت کی کامیابی کی، گناہوں سے معافی کی کامیابی کی میرے عزیزوں خوشخبری مل گئی۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دعائیں کرتے کرتے سو گئے، اللہ اپنے بندے پر رحم کر دے، اللہ اپنے بندے پر رحم کر دے۔ حضرت معروف کرخی فرماتے میری یوں کر کے آنکھ لگی، خواب میں عرش والے کی زیارت ہو گئی، میں فاروق تیرا پانی کا چھینٹا کام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو کل تک شراب بیچتا تھا آج وہ اللہ کی محبت بیچنے والا بن گیا ہے، دلوں میں ڈالنے والا بن گیا۔ یا اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا میں خانے میں نہیں ملے گا، آج کے بعد وہ میرے دروازے پہ ملے گا۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی، دوڑے دوڑے مسجد کے دروازے پر آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ بشر حافی مسجد کے پہلے مصلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ معروف کرخی نے دیکھا، چیخیں نکل گئی، رو کے کہنے لگے صبح تو نشے کی حالت میں تھا، اب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اے بشر بتا تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ ادھر منہ نہیں کیا، اللہ اللہ کرتے فرمایا میرے سے کیا پوچھتا ہے، ابھی تو سارا کچھ خدا سے خواب میں پوچھ کے آیا ہے، کہاں سے اٹھا کہاں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جس نے ساری زندگی پیر میں جوتا نہیں پہنا، فرمایا اللہ نے مجھے معاف بغیر جوتے کی حالت میں کیا تھا، اسی شرم سے میں آج کے بعد جوتا نہیں پہنوں گا۔ بشر فرماتے جن گلیوں سے گزرتا وہاں کے درختوں کی ٹہنیوں پہ چڑیاں آپس کے اندر چونچے لڑا کے کچھ کہتی، بکریاں بکریوں سے منہ لگاتی، گائیں گاؤں سے اونٹ اونٹ سے منہ لگاتے، اڑنے والے پرندے اپنے پروں کو سمیٹ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ میں نے کہا اللہ یہ منظر میں نے آج سے پہلے دیکھا کوئی نہیں۔ فرمایا بشر اگر تو نے ہماری محبت میں جوتا اتار دیا، ہم نے ریگنے پھرنے چلنے اڑنے والی مخلوق کو منع کر دیا کہ جس گلی سے میرا بشر گزرے، چڑیوں تمہیں بیٹھ کرنے کی اجازت کوئی نہیں، جانوروں تمہیں گوبر کرنے کی اجازت کوئی نہیں، کہیں میرے بشر کا پاؤں گندا نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم جو اپنے من کو اللہ کی محبت میں سچا کرتا ہے، اللہ اس کے پیر کے تلوے کو بھی گندگی سے محفوظ فرماتا ہے۔ میرے پیاروں کل کا دن ہے، غل غباڑے کا دن نہیں، شور شرابے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کو رو کے منانے کا دن ہے۔ کتنا رو، جتنا تیری آنکھ کے پلکوں کے بال گیلے ہو جائیں کتنا رو۔ فرمایا رونا نہیں، رونے جیسی شکل ہی بنا لینا، کبھی سجدے میں کبھی کھڑے کبھی قیام میں، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دینا یا اللہ میری توبہ، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کرنے کے بعد سانس لینے میں دیر تو لگ سکتی ہے، معاف کرنے میں اتنی دیر کوئی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمت ہے تو روزہ رکھ لینا، بغیر زور زبردستی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اپنے پہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ شعبان المعظم کا مہینہ جب چڑھتا، جب چاند نظر آتا،
اللہ کے نبی مسلسل روزے میں ہوتے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے روزے رکھتے ہیں, میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اسامہ تجھے پتہ نہیں اس مہینے میں بندوں کے اعمال کا کھاتا اللہ کے پاس جاتا ہے, میں چاہتا ہوں جب میرا کھاتا جائے محمد کا روزے کی حالت کے اندر جائے تاکہ عرش والے کو کملی والے پہ رحم آ جائے. تو میرے عزیزو علماء کرام سے سنا, اللہ اکبر کے امت کے سامنے اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں, سارے سال کی جمع پونجی کا حساب ہوتا ہے. تو اگر مصلی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ کو راضی کر لینے سے سارے سال نہیں بلکہ ساری زندگی کا کام بنے, تو بتاؤ سودا سستا ہے کہ سودا مہنگا ہے؟ تو میرے عزیزو منائیں گے نا انشاءاللہ اللہ کو. دوسری میرے عزیزو خرافات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے 2 رکعت ہی پڑھ لیں, 100 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی پڑھ لیں. اگر یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ جل شانہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے میں دیر نہیں کرے گا. تو سارا مجمع کل کا آنے سے پہلے ہی اللہ سے معافی مانگ لے. کہو نا میرے ساتھ مل کے یا اللہ میری توبہ, کہو یا اللہ میری توبہ, سب کہو یا اللہ میری توبہ, سب کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ, سب کہو سبحان اللہ. توبہ ہم نے اس لیے کی گناہ زیادہ تھے, سبحان اللہ اس لیے کی کہ ہمارے گناہوں کو اس نے معاف فرما دیا. تو میرے پیارو بس مسکراتے ہوئے محبتوں کے ساتھ کچھ دو, کچھ لو کی پالسی پر, کچھ اپنے حق چھوڑو, کچھ دوسروں کے حق ادا کرو. باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے, غفور الرحیم ہے. اللہ 5 وقت کی نماز, رمضان المبارک کے روزے, تراویح میں قرآن پاک سننے کی, مسجدوں کو آباد کرنے کی, اعتکاف کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو بس آخری الفاظ میں آپ حضرات سے میں نے آج پہلی مرتبہ یہاں گزارش کرنی ہے, وگرنہ میں تو نہیں کرتا. میرے بھائی کرامت صاحب, عطا اللہ صاحب, یہ بھائی جتنے سارے بیٹھے ہیں, انہوں نے میرے کان میں کہا کہ مولوی صاحب 5-6 سال ہو گئے, یہ اللہ کا جو گھر ہے مسجد کی 4 دیواری اوپر کھڑی ہے, لینٹر نہیں ڈلا, تراویح میں جمعۃ المبارک کی نماز میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے, عید کی نماز میں. میں نے کہا اللہ تو لینے پر امیروں کا محتاج نہیں, تو ریڈی والوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو میرے پیارو میں نے یہاں آپ کے کاروبار نہیں دیکھے, یا میں نے یہاں سے آپ کی زمین اور آپ کے گھر کا حساب نہیں دیکھا, میں نے تو آپ کے چہروں کو دیکھا ہے کہ ایمان کی تازگی نظر آ رہی ہے اور اعمال صالحہ کی خوشحالی نظر آ رہی ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بندوں سے زیادہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ کی محبت میں اس لینٹر کے لیے اعلان کریں 10 بوری سیمنٹ, 5 بوری سیمنٹ, 15,000 روپے, 20,000 روپے, 5,000 روپے, 1,000 روپے. یہ مل والوں کا مجمع نہیں ہے, یہ دل والوں کا مجمع ہے. اور اللہ کے ہاں مل والے نہیں چلتے, دل والے چلتے ہیں. مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور میرے پیارے بیٹھے ہیں. بتاؤ اس محبت والی محفل میں اللہ کے ساتھ کون محبت کرے گا؟ 5,000, 10,000, 20,000, اللہ قبول فرمائے. بولو بھائی جلدی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کون پہل کرتا ہے کہ میں اوپر والی مسجد کے لینٹر کے لیے؟ جی کنا جی